اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یزید کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اب تک چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید و زیاد۔ ناظرین، یہ بد باطن سیاہ دل ننگ خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت جندل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تند خو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کی منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ و مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوبانی سے زیادہ خطرناک۔ ارباب فراست و اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جب کہ عنان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے سن 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ ناظرین، تاریخ خلفاء میں امام سیوطی صفحہ نمبر 212 پر لکھتے ہیں، واللہ ہم نے یزید پر جب تک خروج نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ اب آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ سخت تعجب ہے کہ لوگ ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کریں اور کھلم کھلا شراب پئیں اور نماز چھوڑ دیں۔ ہم یزید بن معاویہ کی موت کا آپ کے سامنے حوال بیان کریں گے۔ ناظرین، سعادت الکونین کتاب کے صفحہ نمبر 154 پر حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہے اور خبر دے جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ ناظرین، یزید بن معاویہ کی موت کچھ اس طرح سے ہوئی۔ دمشق کے بھرے دار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید سن لے، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور سامعین کے دلوں پر یہ بات اتر گئی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آگ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفرین انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے 2 سے 2.5 سال کے اندر یزید مختلف بیماریوں کا شکار، پیٹ کے درد، آنتوں کے زخم کی ٹیسوں سے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا۔ امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں سبط رسول کے خون پر رکھی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب نے اس کو مجبور کر کے خلافت پر متمکن کر دیا، لیکن 1 سے 2 سال کے اندر ہی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ خیر، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سکڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد وہ نشتر کی طرح اسے چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔
اور ایسے جیسے ہی اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نقش کربلا صفحہ نمبر 65۔ لیکن کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یزید اپنے ہی گھوڑے کے پاؤں تلے آ کر مر گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔